روزہ چھوڑنے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں کھاتا پیتا رہوں، مجھے کھانے پینے سے کوئی نہ روکے، مجھے اپنی لذات اور شہوات سے کوئی نہ روکے، بلکہ میں آزاد زندگی گزاروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زندگی میں رمضان المبارک ہر سال آتا ہے۔ ہر سال ہر مسلمان اس مہینے میں بڑے اہتمام کے ساتھ روزے رکھا کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، عبادت گزاری میں راتیں بسر کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، اور اس روزے کی اہمیت سے ہر مسلمان بخوبی واقف ہے۔ روزہ مسلمان کے اوپر فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کو نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے، ایک ایسا وقت جب نیکی کرنا بہت آسان ہوتا ہے، نیکی کا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس ماحول میں انسان رچ بس جاتا ہے، انسان پریکٹس کرتا ہے اور اس نیکی کے موسم سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے۔ رمضان المبارک کے ایک روزے کے بدلے میں اگر کوئی شخص ساری زندگی روزے رکھے تو بھی اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ذرا سی کسی مجبوری کی وجہ سے، ذرا سی کسی پریشانی کی وجہ سے، ذرا سی کسی ہیلے اور بہانے کی وجہ سے ہم لوگ رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں عرض کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک روزے کے بدلے اگر وہ پوری زندگی روزے رکھتے رہے تو اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر یوما من رمضان، جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا، من غیر رخصت او مرض، بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی بہانے کے، بغیر کسی رخصت کے، بغیر کسی تکلیف کے، لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صام، اس کے بدلے میں اگر وہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے، ہمیشہ روزے رکھتا رہے، تو اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اگر روزہ چھوڑا جاتا ہے، روزہ چھوڑنے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں کھاتا پیتا رہوں، مجھے کھانے پینے سے کوئی نہ روکے، مجھے اپنی لذات اور شہوات سے کوئی نہ روکے، بلکہ میں آزاد زندگی گزاروں۔ اصل میں انسان کی زندگی آزادانہ زندگی نہیں ہے، انسان پابند ہے۔ پیدائش سے لے کر مرنے تک پوری زندگی انسان کے اوپر پابندیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فطری پابندیاں عائد کی ہیں اور کچھ شرعی پابندیاں عائد کی ہیں، تو انسان آزاد پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی وہ انسان آزاد زندگی گزارتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول، کچھ طریقے، کچھ حدود اور کچھ قیود میں انسان کو پابند کر دیا ہے، اور اسی میں انسانی بھلائی ہے اور اسی میں انسانی نجات ہے۔